السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین کرام، احکام رمضان کے سلسلہ وار دروس میں باب نمبر 17 چیپٹر نمبر 17 تک آج ہم پہنچے ہیں، جس کا عنوان ہے خواتین اور باجماعت تراویح۔ مسئلہ تراویح کا چل رہا ہے۔ خواتین اور باجماعت تراویح، عورتوں کا مسئلہ اور باجماعت تراویح کا مسئلہ عورتوں کا، یہ آج ہمارا عنوان ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی بحث ہے، اس کو ذرا ہم دلائل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ نماز تراویح عورتوں کے لیے بھی مشروع ہے، یہ ایک ایڈنگ ہے۔ پچھلی بحث میں آپ نے دیکھا ہوگا مشروعیت کی دلیل، پیاری دلیل جو گزری تھی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں گزرا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25ویں رمضان کو، 23ویں رمضان کو، 25ویں رمضان کو، 27ویں رمضان کو ہمیں نماز تراویح باجماعت پڑھائی۔ 27ویں کی رات کو، تیسری رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال بچوں کو بھی، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی جمع کر لیا تھا۔ نماز تراویح عورتوں کے لیے بھی مشروع ہے۔ نماز تراویح مردوں کی طرح عورتوں کے لیے بھی مسنون ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب کے مخاطب مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی ہیں۔ رغبتیں جہاں اسلام میں کسی اچھے عمل پر مردوں کو دی جاتی ہیں تو اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ ہمیں یہ اصول یاد رکھنا چاہیے۔ نماز کا حکم مردوں کو دیا گیا، اہل ایمان کو روزے کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، خیرات کا حکم دیا گیا، صدقات کا حکم دیا گیا، تو ان سارے احکام میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ یہ ایک عام اصول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے تعلق سے، جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ قیام رمضان کا اہتمام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کیا اس میں عورتیں شامل نہیں ہیں قیام رمضان میں کی فضیلت میں؟ یقیناً شامل ہیں۔ اسی لیے جب شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ عورتوں کو نماز تراویح پڑھنی جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تو فرمایا جائز ہی نہیں بلکہ سنت ہے مثل مردوں کے۔ ہم جائز ناجائز کی بات کریں، مسنون ہے، جیسے مردوں کے لیے مسنون ہے ویسے عورتوں کے لیے بھی نماز تراویح مسنون ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کا یہ حکم، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ میں مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ اب اگلا مسئلہ ہے، عورتیں آپس میں نماز جماعت بنا کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہمارے سامنے ہے کہ عورتیں آپس میں جماعت بنا کر نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں، بلکہ خواتین آپس میں تراویح کی جماعت بھی بنا سکتی ہیں۔ اگر ایک عورت دوسری عورتوں کی امامت کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ خود امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن سے یہ بات ثابت ہے۔ ام حسن سے روایت ہے، فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ محترمہ ام سلمہ کو دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے خواتین کی امامت کی تو ان کے ساتھ صف ہی میں کھڑی ہو گئیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواتین کی امامت کی ہے، خواتین کو نماز پڑھائی، ان کی امام بنی ہے، لیکن مردوں کی طرح الگ آگے نہیں کھڑی ہوگی عورت۔ کہاں کھڑی ہوئی؟ صف کے درمیان کھڑی ہوئی۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے۔
اسی طرح عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خواتین کی امامت کرتی تھیں، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور صف میں ان کے ساتھ ہی کھڑی ہوتی تھیں۔ یہ بھی روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے اور سنن بہقی کی روایت ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ تمام آثار، ام سلمہ کا باجماعت نماز پڑھانا، حضرت عائشہ کا باجماعت نماز پڑھانا، یہ تمام آثار جو ہیں، آثار یعنی یہ تمام اعمال صحابیات قابل عمل ہیں، خصوصاً جب ان کی تائید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمومی فرمان سے بھی ہوتی ہے کہ عورتیں بھی مردوں ہی کی مانند ہیں۔ اللہ کے عورتیں بھی مردوں ہی کی مانند ہیں، یعنی اگر مرد امامت کرا سکتا ہے عورتوں کی تو عورتیں عورتوں کی امامت کرا سکتی ہیں، بس امامت کرانے کے طریقے میں تھوڑا فرق ہے، وہ طریقہ ذکر کر دیا گیا ہے۔ قرآن و حدیث کے عمومی خطاب کا تقاضا یہی ہے، عمومی خطاب جس میں قرآن نے، حدیث نے اہل ایمان کو خطاب کیا ہے، اس میں مرد بھی شامل ہوتے ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں، کہ جو احکام مردوں کے لیے ہیں انہیں عورتوں کے لیے بھی تسلیم کیا جائے، مگر یہ کہ دونوں کے درمیان کسی مسئلے کی تفریق کی دلیل موجود ہو، کہ نہیں یہ صرف مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے، یا عورتوں کے لیے خاص ہے مردوں کے لیے نہیں ہے، ایسی دلیل ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ جو حکم مردوں کے لیے ہوگا وہ حکم کس کے لیے ہوگا؟ عورتوں کے لیے بھی ہوگا۔ یہ تقاضا ہے قرآن و سنت کے عمومی خطاب کا۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد رشید امام محمد ابن الحسن الشیبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے نزدیک یہ چیز پسندیدہ تو نہیں کہ عورت امامت کرے۔ کون کہتا ہے؟ امام محمد بن حسن الشیبانی، امام ابو حنیفہ کے خاص شاگرد ہیں، ابو یوسف اور امام محمد۔ امام محمد کیا کہتے ہیں؟ میرے نزدیک یہ پسندیدہ تو نہیں ہے کہ عورت امامت کرے، البتہ اگر وہ امامت کرتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسری عورتوں کے ساتھ صف کے درمیان ہی کھڑی ہو، جیسا کہ حضرت عائشہ نے کیا تھا۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ یہ کون کہتا ہے؟ امام محمد بن حسن رحمہ اللہ۔ اس باب میں ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک مرفوع حدیث بھی ایک قوی دلیل ہے۔ ام ورقہ کی حدیث کیا ہے؟ ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی اجازت دی کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کرے۔ گھر والوں سے مراد یہاں پر کیا؟ گھر کی عورتوں کی وہ امامت کرے۔ اللہ کے نبی نے ان کو اجازت دی تھی۔ جب ان کو اجازت دی تو عام عورتیں بھی کیا ہوں گی؟ اس اجازت میں شامل ہوں گی، کیونکہ اجازت ام ورقہ کے لیے خاص نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ام ورقہ کو اپنے گھر والوں کی امامت کی اجازت دینا اس مسئلے میں قول فیصل کی حیثیت رکھتا ہے۔ قول فیصل بے لچک بات، اور ایک بات جس کے معارض کوئی اور دلیل نہیں ہے، اس سے ٹکرانے والی کوئی اور دلیل نہیں ہے، لہذا ایک عورت کا فرض نماز یا تراویح میں خواتین کی امامت کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر وہ مردوں کے ساتھ پڑھ رہی ہیں تو پیچھے پڑھیں گی، اہتمام جہاں پر ٹھیک ہے، خود بھی وہ باجماعت نماز پڑھ سکتی ہیں، باجماعت تراویح پڑھ سکتی ہیں، عورت کی امامت کرا سکتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ وہ بیچ میں ہوگی، صف کے آگے نہیں جائے گی۔ اگلا مسئلہ، عورت کا گھر میں باجماعت عشاء اور تراویح ادا کرنا۔ عورت اگر گھر کے اندر باجماعت عشاء بھی ادا کرتی ہے، عورتوں کی نماز فرض نمازیں گھروں میں افضل ہیں، اور گھر ہی میں باجماعت تراویح بھی ادا کرتی ہے، تو کیا ایسا کر سکتی ہے؟ شیخ عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عورتیں جماعت کے ساتھ
تراویح کی نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتی ہیں۔ مسجد میں مردوں کی صف کے پیچھے ان کے لیے پردے کا انتظام ہو تو ان کے ساتھ تراویح میں شریک ہو سکتی ہیں، اور اگر مسجد میں ان کے لیے انتظام نہ ہو سکے تو کسی گھر میں جمع ہو جائیں، پھر ان کا کوئی ذی محرم، جس سے شادی جائز نہیں ہوتی ہے، کوئی ذی محرم مرد ان کا امام بن کر انہیں تراویح کی نماز پڑھائے۔ اور اگر کوئی ایسا مرد نہ ہو تو جس عورت کو قرآن زیادہ یاد ہو، وہ انہیں عشاء کی نماز باجماعت پڑھانے کے بعد انہیں باجماعت تراویح بھی پڑھائے، لیکن مرد امام کی طرح ان کی صف سے آگے نہ کھڑی ہو بلکہ صف کے بیچ میں کھڑی ہو۔ عورت نماز جب پڑھائے گی تو خیال رکھے گی مرد کی طرح آگے نہیں نکلے گی، اکیلے آگے نہیں کھڑی ہوگی، صفوں کے بیچ میں وہ امام چاہے فرض کی کرا رہی ہو امامت، چاہے وہ تراویح کی امامت کرا رہی ہو، وہ صف کے بیچ میں کھڑی ہوگی۔ یہ شکل ہے جس کو علماء نے عورتوں کے لیے لکھا ہے کہ باجماعت نماز عورتیں بھی گھر میں پڑھا سکتی ہیں، فرض نمازیں بھی، اور باجماعت تراویح بھی گھر میں پڑھا سکتی ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ امامت کرنے کے وقت ان کو آگے نہیں جانا ہے، صف کے بیچ ہی میں جو امام ہوگی وہ صف کے بیچ ہی میں رہے گی۔ اس مسئلے میں خواتین کی باجماعت تراویح کے سلسلے میں آخری مسئلہ ہمارے سامنے ہے، عورت کا جہری نماز میں جہر کرنا۔ ظاہر سی بات ہے، عشاء کی نماز پڑھائی گی جہری نماز ہے، 2 رکعت جہری ہوتی ہے، تراویح پڑھائی گی جہری نماز ہے، تو کیا وہ جہر کر سکتی ہے، تیز آواز سے پڑھا سکتی ہے؟ شیخ ابن باز رحمہ اللہ رمضان وغیرہ میں عورت کی امامت کے متعلق فرماتے ہیں، ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس سے اس باب میں روایت آئی ہیں جو اسی پر دلالت کرتی ہیں کہ عورتوں کی امام صف میں ان کے درمیان ہی کھڑی ہوگی اور وہ جہری نماز میں جہر کرے گی۔ عورت اگر امامت کرائے گی صف کے درمیان کھڑی ہوگی، اور نماز جہری ہے تو جہری پڑھے گی وہ۔ مزید فرماتے ہیں ابن باز رحمہ اللہ، جب خواتین کی امامت کرنے والی عورت اس طرح جہر کرے کہ کوئی دوسرا مرد اسے نہ سنے، یعنی وہ اس طرح پڑھے کہ صرف عورتیں ہی سن پائیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ چیز ہم نے جانی کہ عورتیں جو ہے اگر مسجد کے اندر آ کر کے باجماعت تراویح ادا کرتی ہیں امام کے پیچھے، مرد امام کے پیچھے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، آ سکتی ہیں۔ لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں سے روکنے کی اجازت قطعاً نہیں ہے، لیکن اگر وہ گھر میں پڑھنا چاہتی ہیں تو عورتیں باجماعت نماز کی جو ہے فرض نمازوں کی بھی امامت کر سکتی ہیں، جیسا کہ ام سلمہ سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ اجازت موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ اگر تراویح پڑھنا چاہتی ہیں تو تراویح پڑھا سکتی ہیں، جہری نمازوں میں جہر کریں گی، سری نمازوں میں سری پڑھائیں گی۔ یہ بات یہاں پر ختم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک سمجھ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔